بتایا کہ رات 3 بجے کے قریب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کو عرض کیا کہ ہسپتال لے کے چلیں، فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں میرا آخری وقت یہیں پر ہو، ہسپتال نہیں جانا چاہتا۔ طبیعت بہت کمزور تھی اور ہونٹ جو ہیں آپ کے نیلے سے ہو رہے تھے، جامنی سے، مطلب جو اینٹی بائیوٹکس کے اثرات ہوتے ہیں نا، دوائیوں کے ہیوی قسم کی ڈوز لگ رہی تھی 3 دنوں سے، تو اس کے اثرات نمایاں تھے۔ اس کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 مرتبہ بلند آواز سے پڑھا، دائیں کروٹ لیا اور اللہ کو پیارے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایک لمحے کے اللہ والوں کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو آپ لوگ اگر جنت میں جائیں، آپ لوگ جب جنت میں جائیں اور مجھے اگر وہاں نہ پائیں تو اللہ تعالیٰ سے اتنی درخواست ضرور کر دے۔ اللہ تھا ایک محمد ابراہیم، لاہور سے جلال پور آتا تھا، ہمیں اللہ آپ کی اور آپ کے حبیب کی باتیں، آپ کے پیاروں کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ وہ جنت میں نہیں پہنچ سکا، اللہ ہماری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجیے، اسے جہنم سے نکال دیجیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، میرے رب کا، ہمارے رب کا فیصلہ ہر ایک نے جانا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کی زندگی محمود، اس کی موت بھی محمود۔ اصل تو یہ حدیث ہے، کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ تو فرماتے تھے جس کی زندگی محمود، اس کی موت بھی محمود۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وقت کے حالات میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، وہ محمود ہے۔ 22 جمادی الاخری جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نسبت ملی، یہ اللہ کا فضل ہے، کسی کا اختیار نہیں۔ صبح 10 بجے انتقال ہوا تقریباً، اور 22 جمادی الاخری رات کو میں نے حضرت کی خدمت میں حاضر تھا، میری ملاقات ہوئی الحمدللہ۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ آخری ملاقات۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت ہوئی، چکوال والے جو بزرگ تھے پیر عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں گفتگو ہوئی، ان کے انتقال کے حوالے سے تعزیت کی۔ طبیعت بہت کمزور تھی اور ہونٹ جو ہیں آپ کے نیلے سے ہو رہے تھے، جامنی سے، مطلب جو اینٹی بائیوٹکس کے اثرات ہوتے ہیں نا، دوائیوں کے ہیوی قسم کی ڈوز لگ رہی تھی 3 دنوں سے، تو اس کے اثرات نمایاں تھے۔ خیر والد صاحب بھی ساتھ تھے، ہم لوگ واپس آ گئے۔ صبح 10 بجے اٹھا ہوں تو فون پہ کالیں تھیں، حضرت جی کے خادم خاص سمیر لاکھانی صاحب جو ہیں، سمیر بھائی، ان کی الحمدللہ آخری کچھ عرصہ، 1-2 سال خدمت کا موقع ملتا رہا، چھوٹی موٹی خدمت ٹوٹی پھوٹی کرتا رہا، تو ذہن میں یہ آیا کہ شاید کوئی کام ہوگا۔ میں نے پوچھا سمیر بھائی بتائیے کوئی کام، تو آگے سے رو رہے تھے، کہنے لگے آپ سارے کام کو تو کوئی کام اب نہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے۔ اسی وقت پھر ہم لوگ بھی نکلے اور یہ سب حضرات جنگ تشریف لے گئے، اما جان لاہور میں تھیں، سب لاہور میں تھے، جو سارے چلے گئے۔ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ پہلے اما جان کے پاس گیا، میری اہلیہ اما جان سے ان ملی، پھر ہم واپس آئے، تھوڑی دیر بعد ہم لوگ پھر جنگ چلے گئے۔ میں اور میری اہلیہ ہم 2 جانا چاہ رہے تھے، والد صاحب 80 سال کی، تقریباً 78 سال عمر ہے، ان کا میں بھی جاؤں گا۔ میں کہا نہیں آپ نہ جائیں، ہم نے وہاں 2 راتیں گزارنی ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں میں نے یہاں نہیں رہنا، میں نے بھی جانا ہے۔ یہ کون سی چیز تھی جو تڑپ پا رہی تھی؟ 80 سال کا بوڑھا کہہ رہے مجھے بھی جانا ہے، جو بیمار بھی ہے، گھر کی راحتوں کو، آسانیوں کو چھوڑ کر جانا۔ پھر مولانا ذیشان صاحب، یہ بھی حضرت کے خادم ہیں، ان سے بھی تفصیل پوچھی تو بتایا کہ رات 3 بجے کے قریب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کو عرض کیا کہ ہسپتال لے کے چلیں، فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں میرا آخری وقت یہیں پر ہو، ہسپتال نہیں جانا چاہتا۔ ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا، پھر بہرحال یہ لوگ ہسپتال لے گئے جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہسپتال میں باوضو تھے اور ICU کے اندر ایک ہی اٹینڈنٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتے۔
جانشین جو ہیں حضرت جی کے حضرت صاحبزادہ حبیب اللہ احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اسود باہر سے ICU کے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ذیشان صاحب سے پوچھا کہ حبیب اللہ کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ باہر ہیں۔ پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خادمین تھے ان کو کہا جزاک اللہ خیرہ، اور کہا اپنے گھر والوں کو میرا سلام کہہ دیں۔ 3 نام لیے، مولانا ذیشان صاحب، نصیر سمیر بھائی اور وقار بھائی، اور کہا کہ جو مہد کے مقیمین ہیں، مہد الفقیر جھنگ کے مقیمین جو ہیں، یعنی وہ طلباء اور علماء جو دین سیکھنے سکھانے کے لیے وہاں مقیم ہیں، اور وہ سالکین طریقت جو تصوف کے مدارج طے کرنے کے لیے وہاں مقیم ہیں، جاتے آتے رہتے ہیں، ان کو میرے لیے دعاؤں کا کہیں۔ اور فرمائیں جو حفظ کرنے والے بچے اور بچیاں ہیں ان کو میرے لیے دعاؤں کا کہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھر کی ایک عادت تھی کہ جو معصوم بچے قرآن مجید ناظرہ پڑھنے والے، حفظ کرنے والے اور بچیاں، ان سے دعائیں کرواتے تھے۔ فرماتے تھے قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اعمال نامہ ابھی نیکیوں کا ہی کھلا ہوا ہے، گناہوں کا نہیں کھلا ہوا، تو مطلب ابھی مکلف نہیں ہے نا، تو ان معصوم لوگوں سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 مرتبہ بلند آواز سے پڑھا، دائیں کروٹ لیا اور اللہ کو پیارے۔ یہ موت محمود ہے نا، پیچھے زندگی بھی محمود ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی قرآن و حدیث کا عملی نمونہ تھی۔ میرا تعلق حضرت جی سے کب تھا؟ بہت سے لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں۔ میرا ہاتھ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں میرے دادا نے دیا تھا، اس وقت میری عمر 15 17 18 16 سال ایسے کچھ عمر تھی۔ تو طویل آج میری عمر 50 سال ہے، 30 35 سال کا حضرت کے ساتھ تعلق رہا، تو پوری زندگی بنتی ہے، ایک بہت بڑا حصہ بنتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں، حضر میں، معاملات میں، لین دین میں، بیرون ملک سفر میں، اندرون ملک سفر میں، ویسے ایک مستقل تعلق رہا، الحمدللہ علی ذلک۔ قیامت کے میں تو اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ بغیر عذاب، بغیر حساب کتاب کے جنت دینا۔ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس کے بارے میں کہہ سکوں اللہ کی رحمت ہی ہوگی تو کام بنے گا، ورنہ کوئی عمل تو نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی مجھے عمل پیش کرنا پڑے اللہ کے دربار میں تو کیا عمل ہوگا؟ تو یہ مبالغہ نہیں ہے، واللہ العظیم، اللہ کی قسم کوئی عمل ہے ہی نہیں جس کو میں پیش کر سکوں۔ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف شیخ کی صحبت میں گزرے ہوئے اوقات ہیں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرے ہوئے اوقات ہیں، صحبت شیخ کا جو وقت ہے، بس وہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایک لمحے کے اللہ والوں کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہ حدیث کی بنیاد پہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے لا یشقى جلیسہم ہم رجال لا یشقى جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بدبخت نہیں ہوتے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو وقت گزرا تو وہی ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ اگر میں اپنے نامہ اعمال بھی دیکھوں تو باقی تو بس اللہ سے رحمت ہی کی اپیل ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، کسی کھاتے نہ کھولنا، کھاتے کھول لیے تو بس تباہی اور بربادی کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چند دن پہلے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا مضمون نظروں سے گزرا، اس نے بھی تڑپا کے رکھ دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے حاضرین سے، اپنے وقت کے جو ان کے سامنے ان کے سننے والے تھے، جیسے میرے سننے والے اس وقت آپ ہیں، تو حاضرین مجلس کو کہا کہ تم لوگ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جب تم لوگ جنت میں جاؤ گے اور مجھے ابن رجب کو جنت میں نہ پاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا اللہ ابن رجب ہمیں اچھی باتیں بتاتا تھا،
ہماری رہنمائی دین کی طرف کرتا تو یہاں نظر نہیں آ رہا. اللہ رحمت فرما دیجیے. تو یہی درخواست میری آپ جلال پور والوں سے بھی ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے یہ آواز کہیں پہنچے میری زندگی میں مرنے کے بعد، تو آپ لوگ اگر جنت میں جائیں، آپ لوگ جب جنت میں جائیں اور مجھے اگر وہاں نہ پائیں تو اللہ تعالیٰ سے اتنی درخواست ضرور کر دے. اللہ تھا ایک محمد ابراہیم لاہور سے جلال پور آتا تھا، ہمیں اللہ آپ کی اور آپ کے حبیب کی باتیں، آپ کے پیاروں کی باتیں سنایا کرتا تھا. وہ جنت میں نہیں پہنچ سکا. اللہ ہماری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجیے، اسے جہنم سے نکال دیجیے. تو آپ لوگ اس کا ارادہ کریں، وعدہ کریں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات تو بہت ہیں، اور یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ جتنی بھی بات کر لو تھوڑی ہے. دین کا کام کرنے کے لیے حوصلہ، ہمت، جرأت سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. اخلاص بھی چاہیے، دینی علوم بھی چاہیے، صحیح عقیدہ بھی چاہیے، مضبوط نسبت بھی چاہیے، پھر کام ہوتے ہیں. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دینی علوم بھی عطا فرمائے، دنیاوی علوم بھی عطا فرمائے. پروفیشنل نالج بھی آپ کا تھا، پروفیشنل ایکسپیرینس بھی آپ کا تھا، مختلف ممالک کا جو سفر سے تجربہ ہوتا ہے وہ ویژن بھی آپ کے پاس تھا. اللہ تعالیٰ نے مالی وسائل بھی عطا کیے تھے. 1985-88 کی بات ہے جب شکرگنج شوگر مل میں جنرل مینیجر تھے پلاننگ کے. اس وقت تقریباً آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے کی، ڈالر تو 15-16 کا تھا، یعنی $6,000 تنخواہ. آج 1 لاکھ روپے تنخواہ آج 2025 میں، اور 1990 میں 35 سال پہلے کسی کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو خود ہی اندازہ لگا لیں. یہ کوئی معمولی تنخواہ تو نہیں ہوتی نا. وجاہت بھی دی، صحت بھی دی، خاندان بھی دیا، سب کچھ اللہ نے حضرت جی کو بہت بہترین عطا فرمایا. شیخ بھی بہت بلند دیے. تو اللہ نے حضرت سے کام بھی خوب لیا، بہت کام لیا. جو بھی انسان دین کے کام میں آگے بڑھتا ہے، جس سے خیر پھیلنے شروع ہو جاتی ہے تو باطل پیچھے پڑ جاتا ہے مختلف طریقوں سے. کبھی پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کی شخصیت کی کردار کشی کی جاتی ہے، وہ بھی حضرت کے ساتھ ہوا. کبھی حاسد کا حسد ہوتا ہے، وہ بھی ہوا. کبھی شریر کا شر ہوتا ہے، وہ بھی ہوا. اور کبھی کچھ لوگ جان کے دشمن بن کے جان لینے کی عملی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ہوا. یہ 1990 کی بات ہے، 90 کی دہائی کی، 94-95 کی بات ہوگی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا کے گھر میں تھے. اس وقت کراچی میں بڑا ٹینشن کا ماحول تھا، اور علماء حق کو باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کیا جا رہا تھا. تو جمعے کا دن تھا، جس دن حضرت جی کا صبح فجر میں بیان تھا دادا کے گھر میں ہمارے ہاں. اس سے چند دن پہلے کراچی میں الحمرہ مسجد کے امام صاحب کو شہید کر دیا تھا دہشت گردوں نے. تو ایک خوف کا، ایک پریشانی کا ماحول تھا، لیکن حضرت کراچی آئے اور بیان بھی کیا. فجر کی نماز آپ نے خود پڑھائی. نماز کے بعد مسنون اذکار کے بعد بیان کرنے کی جگہ پہ بیٹھے جہاں حضرت مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے. اور الحمدللہ مجھے بھی اس صوفے پہ بیٹھ کے شروع میں وہاں پہ بیانات کرنے کا موقع ملا. تو حضرت نے نماز کے بعد جب بیان شروع کیا، جو عربی خطبہ ہوتا ہے ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو پیچھے کھڑکیاں تھیں، وہاں سے فائرنگ کی. اب فائرنگ ہوئی، حضرت جی جھک گئے آگے، جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی جھک گئے. حضرت کے ساتھ کچھ گارڈ سے انہوں نے جوابی کارروائی کی اور اندر سے فائرنگ کی تو وہ بھاگ گئے. الحمدللہ کوئی جانی مالی نقصان نہ ہوا، کوئی زخمی نہ ہوا، خیر ہو گئی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو اندر شفٹ کر دیا گیا کمروں میں، اور باقی لوگوں کو سب کو بھیج دیا کہ بس ابھی جائیں. پولیس آ گئی اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے آ گئے ہوں گے، کیا ہو گیا. گھر کو انہوں نے کور کر لیا. پھر اسی دن جمعے کی نماز پہلے سے اناؤنس دی کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھانی ہے. ہل پارک میں ایک مسجد ہے، گول میمن مسجد، وہاں پڑھانی ہے. اور بیان کا ٹاپک تھا
اسلام میرا پسندیدہ دین کیوں؟ اسلام میرا پسندیدہ دین کیوں؟ اسلام مائی چوائس، یہ ٹاپک تھا. اور جگہ جگہ اس کے اس زمانے کے حساب سے جو اشتہار، آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جو لگا کرتا تھا اشتہار کا طریقہ وہ سب تھا. اب حضرت نے جمعہ وہاں پڑھانا تھا. اب ساتھیوں نے کسی نے کہا کہ حضرت کو تو چند دن بند رہنا چاہیے، باہر نہیں آنا چاہیے. کسی نے کہا فوراً جھنگ چلے جانا چاہیے. کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا. حضرت نے فرمایا کہ جمعہ تو میں نے پڑھانا ہے، بیان تو میں نے کرنا ہے. جو کام لگا ہوا ہے تن من دھن قربانی کی جو ہے وہ میں نے اپنے شیخ سے جو ہے نا وعدے کیے ہوئے ہیں، تو یہ تو بیان تو میں نے کرنا ہے. تو خیر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ دادا کے گھر سے کسی دوسرے گھر میں تشریف لے گئے. لوگوں نے کہا فی الحال تو یہاں سے نکلیں. تو ہل پارک میں گھر ہے حاجی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں چلے گئے. اور پھر اس کے بعد جب جمعے کی نماز کے لیے گئے ہیں تو گارڈز کے ساتھ سیفٹی سیکیورٹی میں حضرت پچھلے والی سیٹ پہ درمیان میں بیٹھے، دائیں بائیں گارڈ بیٹھے، اور چند گاڑیوں کے ایک کانوائے کے اندر پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اس قافلے میں مسجد پہنچے اور مکمل اسی شرح صدر کے ساتھ سکون اور وقار کے ساتھ بیان کیا جیسے ہمیشہ. سبحان اللہ. یہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی جرات اور بہادری کی بات ہے. بے شک. ہم اگر اپنے اوپر اس کو رکھ کے سوچیں کہ فجر کے وقت ہم پر حملہ ہو اور ظہر میں مجمع میں بیان کرنا ہو تو پتہ لگ جائے گا یہ کیا چیز ہے. قرآن مجید کے اندر ایک بات آتی ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا، عرض کیا تھا اللہ میں نے ان کو دن رات دعوت دی ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اسی آیت کا مصداق تھی. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن ہو یا رات، انفروا خفافا و ثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل. حضرت نے اس پر پورا عمل کیا اور سفر در سفر اور تقاضوں کے لیے نکلتے رہے، ہلکے تھے یا بوجھل. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو، جہاد کرو، جو اس کا حق ہے محنت کا، جدوجہد کا. تو حضرت نے وہ سب ادا کیا. سبحان اللہ. ایسی خوبصورت زندگی تھی. حضرت جی کے واقعات میں کئی ریکارڈ کرا چکا ہوں تو وہاں سے سن لیے جائیں. ابھی دل میں یہ ہے کہ میں حضرت جی کے کچھ تعلیمات جو ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمیں کسی رخ پہ لگائیں، اس پر آئیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ یوں فرمایا تھا کہ کاش میرے پاس فلاں فلاں صحابی جیسے لوگ ہوں اور ان کو میں دین کے کام کے لیے ساری دنیا میں بھیجوں، جگہ جگہ بھیجوں، جہاں تک میں بھیج سکتا ہوں بھیجوں، ایسے ایسے لوگ میرے پاس ہوں. تو حضرت فرمایا، یہ بات جب بتائی تو کہنے لگے کہ میرا بھی یہ ٹارگٹ ہے، تمنا ہے، شوق ہے، خواہش ہے کہ میرے پاس بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہوں اور میں ان کو ساری دنیا میں بھیجوں، جگہ جگہ بھیجوں. سبحان اللہ. یہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ویژن تھا جو حضرت جی نے اپنایا، اور اس کے بعد پھر محنت کی. اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی تعداد ماشاءاللہ بہت بڑی ہے اور پوری دنیا میں ہے. حضرت جی ایک مرتبہ کہیں سے جا رہے تھے تو کسی ٹیکسٹائل ایگزیبیشن کا وہ لگا، انڈسٹریل ایگزیبیشن کا کوئی بینر لگا ہوا تھا کہ صنعت کی ایگزیبیشن ہے، نمائش ہے، صنعتی نمائش کا. تو کسی نے کہا یہاں اس علاقے میں صنعتی نمائش ہو رہی ہے. جس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا تو اس کو ہر طرف وہی نظر آتا ہے، بس کام جو اس کا مقصد ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ہاں لوہے پہ محنت کر کے اس کو قیمتی بنانا اور دوسری چیزوں پہ محنت کرنا یہ آسان ہے، اصل تو انسان کو انسان بنانا ہے. انبیاء کرام دلوں کی صنعت پر محنت کرنے آئے تھے، انسان کو انسان بنانے آئے تھے، دل پر محنت کرنے آئے تھے. فرمایا کہ اصل صنعت، اصل انڈسٹری تو یہی ہے کہ انسان کے دل پر محنت ہو، انسان کو انسان بنا دیا جائے. تو حضرت نے الحمدللہ کتنے لوگوں کو انسان بنایا جن کی زندگی جانوروں والی زندگی تھی، انسان بنا کے چلے. تو ایک کامیاب زندگی گزار کے گئے الحمدللہ. دعا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی نسبت کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں، اب موجودہ حضرت جی میرے وہی ہیں، حضرت جی
حضرت مولانا حبیب اللہ احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ، تو الحمدللہ ہم لوگ ان سے وہاں بیعت ہو کر آئے ہیں۔ وہی نسبت، وہی خانقاہ، وہی مزاج، وہی دروازے، وہی در و دیوار، وہی راستے، سارا کچھ وہی۔ تو شیخ کے انتقال کے بعد کسی نہ کسی سے بیعت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس بات کی اجازت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے کہ کسی اور سے بیعت ہو جائیں۔ میں کراچی، گلگت، کہیں بھی جا کے کسی اور سے بھی بیعت ہو سکتا تھا، ایک اختیار تھا۔ لیکن میں نے یہ غور کیا، میرا نام کیا ہے؟ محمد ابراہیم، ایک شالمی کا دکاندار ہوں میں، اور کیا ہوں؟ شالمی میں ہزاروں دکانیں اور موجود ہیں۔ کسی اور دکاندار کو یہاں بلایا آپ لوگوں نے؟ اسحاق عثمانی صاحب نے اس کو کبھی کھانے کھلائیں؟ خواجہ صاحب نے فون کر کے بلایا کسی شالمی کے دکاندار کو، آؤ جی ہمارے یہاں بیٹھو۔ تو اگر مجھے معاشرے میں عزت ملی ہے تو اپنے شیخ کے نام کی نسبت سے ملی ہے۔ یہ تو بے وفائی اور کیا اسے نام دیں، خود غرضی ہوگی نا، کہ جہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے جانشین ہیں، میں جانشین کو چھوڑ کے کسی اور دیکھنا بھی گوارہ کروں، کسی اور طرف سوچنا بھی گوارہ کروں، جبکہ شیخ ایسے کہ جو کامل اور ان کی اولاد بھی تقوی میں ان کے راستے پر ہو، ان کے میں یہ نہیں کہ صرف جذباتی اور اندھی عقیدت، نہ، وہ اپنی جگہ ایک اثر رکھتی ہے، جذباتی وابستگی وہ اپنی جگہ ایک وزن رکھتی ہے الحمدللہ، لیکن اعلیٰ وجہ البصیرت، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ ان 35 سالوں میں صرف حضرت جی کو نہیں دیکھا، صاحبزادگان کو بھی دیکھا، جو عالم بھی ہیں، دنیاوی علوم بھی ہیں، دینی علوم بھی ہیں، اور حضرت جی کی نسبت بھی ہے، جانشین بھی حضرت نے بنا دیا، تو اس کے بعد کوئی اور گنجائش رہتی نہیں کہ بندہ کسی اور در کی طرف جانے کا سوچے بھی سکے۔ یہ بات میں جگہ جگہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سے باقی لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنا فوکس ٹھیک رکھیں، قبلہ ٹھیک رکھیں، کوئی ادھر ادھر کا وسوسہ نہ آنے دیں، کسی قسم کا۔ بہت سارے وسوسے آتے ہیں، ایک وسوسہ یہ آتا ہے حضرت جیسا تو اب کوئی نہیں ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو آج ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے، تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمارا ایک تعلق جو سلسلے کا ہے، معاد الفقیر جنگ سے ہے، ہم سب کا، میں اکیلے کی بات نہیں کر رہا، تو اس کو باقی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس میں کوئی بے وفائی اور دو نمبری نہیں ہونی چاہیے۔ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی نا، وفا ہوگی انشاءاللہ۔ میں تو تادم حیات اور مرنے کے بعد بھی، قیامت کے دن بھی اسی نسبت کے ساتھ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہاں بے وفائی نہیں ہونی چاہیے کوئی۔ شدید مصروفیات چل رہی تھی، لیکن یہ وفا کا پیغام لے کر میں آیا ہوں۔ جو پہلے باتیں کہیں وہ آپ کی خواہش کے مطابق تھیں۔ مجھے کہا گیا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ کے حوال کچھ بتائے جائیں، اب جو باتیں ہوں گی وہ بھی آپ کی خواہش کے مطابق ہوں گی، حضرت جی کی تعلیمات، لیکن یہ درمیان میں جو بات ہے نا، یہ ساری بات کا مغز ہے۔ میں پیغام وفا لے کر آیا ہوں۔ اب جلال پور پیر والا والے بے وفا ہیں کہ با وفا، آنے والے اجتماع میں پتہ لگ جائے گا، اجتماع میں پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب کچھ تعلیمات کا بھی ذکر ہو جائے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھانے کا انداز بہت سادہ اور خوبصورت ہوتا تھا، اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں بہت زیادہ تاثیر تھی۔ اس تاثیر کی دلیل میں حدیث سے دے سکتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اتنا میرے قریب آ جاتا ہے، اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں جو تاثیر ہے وہ اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ بے شمار دنیا، بہت بڑی تعداد حضرت کے نے دیکھا نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، صحبت نہ ملی، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی تاثیر کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ گئیں۔ اسی طرح حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، تو ان کے اندر بھی یہی نور شامل ہے، یہی اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی برکتیں شامل ہیں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھنا،
روزانہ 10 منٹ یہ ہم عمل بنا لیں تو بہت برکتوں کا ذریعہ بنے گا، خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت کی جو باتیں ہیں نا سمجھنے سمجھانے کے انداز بڑے خوبصورت، بات تو ساری قرآن اور حدیث کی ہے، اپنی تو نہیں ہے کوئی، لیکن اس کو عام فہم انداز میں آج کے حوالے سے سمجھا دینا، اس میں بڑی برکتیں ہم نے محسوس کی ہیں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کے لیے تو خاص طور سے فکر مند رہتے تھے۔ ایک جگہ فرمایا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ حصول علم میں تن من دھن لگا دیں اور خوب محنت کریں اور خوب محنت کریں، علم حاصل کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، اور فرمایا کہ علم کے حصول کے دوران غور بھی کرتے جائیں کہ اس علم کے کیا کیا نتائج مرتب ہو رہے ہیں، کتنے عمل میں اضافہ ہو رہا ہے، اس علم کے ساتھ تعلق مع اللہ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا، مجھے اس علم کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو علم تو سارے ہی حاصل کرتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے ساتھ ان پیمانوں کے اوپر بھی ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بندہ چیک کرتا رہے، تولتا رہے، تو پھر جذبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک عجیب بات فرماتے تھے اگر علم کے ساتھ تقوی اور دین کی محنت کا جذبہ نہیں بڑھ رہا تو یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ انسان دین کا علم حاصل کرے، اس کے ساتھ تقوی نہ بڑھے اور دین کی محنت کرنے کا جذبہ نہ بڑھے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آج مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو چیک کریں۔ ابھی جب وفاق المدارس کے امتحانات چند دنوں بعد ہونے والے ہیں، تو کسی نے 1 سال پڑھا، تو کسی نے 6، تو کسی نے 8، کسی نے 4۔ اب بڑھتے ہوئے علم کے ساتھ تقوی بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ دین کی خدمت کا، دین کی محنت کا جذبہ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ اگر بڑھا ہے تو الحمدللہ، نہیں بڑھا تو پھر کسی اللہ والے کی خدمت میں جانے کی اور بیعت ہونے کی اور فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جوانی میں جسم ساتھ نہیں دیتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جوانی میں جسم ساتھ نہیں دیتا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جوانی میں دل ساتھ نہیں دیتا نیک اعمال کے لیے۔ جوانی میں جسم مضبوط ہوتا ہے، قوا مضبوط ہوتے ہیں، لیکن دل ساتھ نہیں دیتا، اور بڑھاپے میں دل ساتھ دیتا ہے، پھر جسم ساتھ نہیں دیتا۔ جوانی میں اعمال صالحہ کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، خدمت خلق کے لیے دل ساتھ نہیں دیتا، جسم مضبوط ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں دل ساتھ دیتا ہے اور جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نوجوانی میں، جوانی کے اندر دین کا کام کر جائیں۔ تو دین کا کام کرنے کے لیے جوانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے قول بعض مرتبہ نقل فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی بہترین نعمتیں۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ 5 نعمتیں جس کو مل گئیں وہ یہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں، سب کچھ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کو 5 نعمتیں مل گئیں اس کو سب کچھ، ساری دنیا کی نعمتیں مل گئیں۔ وہ 5 نعمتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، شکر کرنے والی زبان۔ سبحان اللہ۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کا انسان شکر ادا کرنے والا ہو۔ دوسری نعمت ذکر کرنے والا دل، سبحان اللہ۔ دل میں یاد الہی ہو۔ تیسری بات مشقت اٹھانے والا بدن، ہارڈ ورکنگ کی عادت ہو۔ اور چوتھی بات وطن کی روزی، اور 5ویں بات نیک بیوی۔ جس کو یہ 5 نعمتیں مل گئیں اس کو سب کچھ مل گیا۔ بے شک بے شک۔ تو اس میں پہلی نعمت کیا تھی؟ شکر کرنے والی زبان۔ سبحان اللہ۔ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ ذکر کرنے والا دل، دل کو یاد الہی میں جوڑنے کی ضرورت ہے، اور محنت مشقت اور اپنے کام خود کرنا اس کی ضرورت ہے۔ آج کل کئی نوجوان ایسے ہیں جو جوانی کے عالم میں بھی سست پڑے رہتے ہیں، بڑھاپے میں کیا بنے گا؟ تو جوانی میں خوب محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی فرماتے تھے وطن کی روزی،
اپنے ملک میں جو مل جائے وہ بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. اپنے ملک میں ہم 1 نمبر کے شہری ہیں، پہلے درجے کے. کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو ہم دوسرے درجے کے شہری ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنا نہیں ہمیں قبول، اپنائیت کبھی نہیں دیتے. بے شک بے شک. یہاں آدھا بھی ہو، حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ وطن کی آدھی پردیس کی پوری سے بہتر ہے. یہاں کی دال روٹی بھی مل جائے نا عزت کے ساتھ تو پردیس کی روٹی اور بوٹی سے بہتر ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور 5ویں چیز نیک بیوی. نیک بیوی کون ہوگی؟ جو دیندار ہوگی. بے شک. یہ 5 نعمتیں جس کو مل گئیں اس کو سب کچھ مل گیا. سبحان. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کی حالت تو یہ ہے کہ نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس جاتے ہیں، شکر ادا کرتے کرتے زبان نہیں گھستی. بچپن میں پیدا ہوا، دانت نہیں تھے، دانت آئے، نعمتوں کا استعمال شروع کیا. اب نعمتیں کھا کھا کے بڑھاپے میں دانت ٹوٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اتارے جا رہے ہیں، اتروائے جا رہے ہیں. کیوں؟ نعمتیں استعمال کی تھی نا، کھائی تھیں، لیکن زبان نہیں کبھی شکر سے گھسی. تو زبان کے اندر بھی شکر کی عادت ہو. الحمدللہ 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 بندہ کہتا رہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کے لیے نا بڑی مثالیں دیا کرتے تھے. بیماری کے بارے میں فرمایا کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت اور صحت ہی مانگنی چاہیے، تاہم یہ بیماری بھی رحمت ہے. وہ یہ رحمت کیسے ہے؟ 2 باتیں فرمائیں. ایک یہ فرمایا کہ بعض مرتبہ انسان نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کر کے بھول جاتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ باقی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بخار، کوئی درد سر، کوئی بیماری دے دیتے ہیں، اس کو وجہ بنا کے اللہ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو پاک کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تو بیماری بھی رحمت مانگنی اللہ تعالیٰ سے، صحت اور عافیت ہی ہے، کیونکہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں، عافیت فرما دیجیے. لیکن بیماری بھی کیا ہے؟ رحمت بن جاتی ہے. کس وجہ سے؟ ایک وجہ یہ بتائی کہ بعض مرتبہ انسان نافرمانی کر کے بھولا بیٹھا ہوتا ہے، اللہ بیماری کو وجہ بنا کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. توبہ کی نہیں ہوتی. ہاں توبہ کی ہوتی تو پھر شاید نہ آتی بیماری. اور دوسری بات یہ فرمائیں کہ بعض مرتبہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے مقام مانگ لیتا ہے، اللہ جنت میں آپ کا دیدار، اور دیدار بھی بالکل بغیر کسی پردے کے، ڈائریکٹ سیدھا. کچھ لوگوں کو دیدار ہوگا بالکل عریاں، بالکل ڈائریکٹ، اور کچھ کو دیدار ہوگا ایسے جیسے چاند نکلا ہوا اور بادل سامنے ہو. تو بندہ اللہ سے ایسا دیدار مانگے، یا اللہ اپنا ایسا کامل دیدار عطا فرما کہ درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو. اب بندہ اس قابل ہوتا نہیں، مانگ بیٹھا ہے، تو اللہ کوئی بیماری، کوئی غم، کوئی پریشانی ڈال دیتے ہیں، اس کو وجہ بنا کے اس کو یہ مقام دے دیتے ہیں جو یہ مانگ رہا ہوتا. سبحان اللہ. تو یہ بیماری بھی رحمت بن جاتی ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پہ غور کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ انسان اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرے جو اللہ کی اس کے پاس ہیں، یہ گن بھی نہیں سکتا، بے شمار ہے، اتنی نعمت ہے، بے شمار نعمت ہے. پھر 2-3 نعمتیں خطبات فقیر جلد نمبر 5 میں بیان ہے، شکر الہی کا، اللہ تعالیٰ کا شکر کے اوپر بیان ہے. اس میں حضرت جی نے لکھی ہیں، اس بیان میں ہے، فرمایا کہ انسان اگر صرف اس بات پہ غور کر لے کہ جس دن یہ پیدا ہوا تھا اس دن کوئی بندر، کوئی کتا، کوئی جانور بھی دنیا میں پیدا ہوا ہوگا. بے شک. اگر اللہ تعالیٰ اس کو بندر بنا دیتے، انسان نہ بناتے، تو ہو سکتا ہے کوئی مداری ڈگڈگی لیے ادھر جلال پور پیر والا کی گلیوں میں تماشا دکھا رہا ہوتا اور لوگ کھڑے ہو کے ہمارا تماشا دیکھ رہے ہوتے. تو اللہ کا انعام ہوا کہ انسان بنا دیا، بندر نہیں بنایا. شکر کرنے کا زاویہ ہے نا، سوچنے کا. فرمایا کہ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے کوئی گدھا بھی پیدا ہو سکتا ہے ہوا ہو. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں گدھا بنا دیتے تو ہماری کمر پہ لوگ وزن ڈال کے پیچھے سے ڈنڈے مار رہے ہوتے اور ہم بوجھ اٹھاتے.
یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہو گئی کہ انسان بنا دیا. سبحان اللہ. پھر سے اگلی بات کیا فرمائی؟ یہ جلد نمبر 5 خطبات فقیر میں بیان ہے شکر الہی کے حوالے سے. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہمیں محبت سے دیکھا ہوگا کہ ہماری روح تو عالم ارواح میں جمع ہو چکی تھی، پیدا ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے پچھلی کسی امت میں ہمیں نہ بھیجا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھیجا. سبحان اللہ. ہمیں 2000 سال پہلے بھی تو بھیج سکتا تھا، 3000 سال، چاہے 6000 سال پہلے بھی تو بھیج سکتا تھا. ہماری روحیں تو بنی ہوئی تھیں، پیدا ہو چکی تھیں. اللہ. سبحان تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا. سبحان اللہ. حق بے شک. یہ تینوں نعمتیں ہی اتنی بڑی ہیں کہ بندر نہیں بنایا، گدھا نہیں بنایا، انسان بنایا اور انسان بنا کے نبی کا امتی بنا دیا. سبحان اللہ. انسان انہی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تو قیامت تک شکر ادا اسی کا نہ ہو. باقی نعمتیں تو ابھی گنتی نہیں شروع کی نا. بے شک. پھر اور فرمایا کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام اور کرم ہے کہ ماں کی گود میں ہمیں اللہ کا تعارف ملا. سبحان اللہ. بے شک. مجھے یاد تو نہیں ہے، مطلب میں نے اپنی ماں کو چھوٹے بہن بھائیوں کے حوالے سے دیکھا، مجھے تو اپنا تو نہیں یاد کہ میری ماں جب چھوٹا بھائی تھا محمد عمر تو سینے سے لگا کے کیا دعا کرتی تھیں، اور جب کیا کہتے ہیں نواسیاں ہوئیں تو نواسیوں کو سینے سے لگا کے کیا دعا مانگی جاتی تھی؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تو یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. تو فرمایا کرتے تھے ہمیں ماں کی گود میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ملا. کتنے انسان ہیں اور آج ہی ہمارے زمانے میں ہیں، لیکن کوئی یہودی کے گھر میں ہے تو کوئی عیسائی کے گھر میں، ان کو تو ماں کی گود میں اللہ کا تعارف نہیں ملتا. اللہ اکبر. پھر اور فرمایا کرتے تھے کہ بندو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم چھوٹے سے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہمارا باپ ہماری انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہمیں اللہ کے گھر لے گیا، مسجد لے گیا. سبحان اللہ. بے شک. جزاک اللہ خیر. ذرا غور کریں، میرے ساتھ تو ایسا ہوا، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوا کہ ماؤں نے گودوں میں اللہ کا نام سکھایا. بے شک. ہمارے والد، ہمارے دادا، ہمارے بڑے ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں مسجد میں لے آئے. بے شک. بے شک. بچپن میں جب ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا یہ مسجد ہے اور نماز کیا ہوتی ہے، اس عمر میں مسجد کا تعارف ہوا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو انسان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو بہت کچھ ہے نعمت شکر ادا کرنے کا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ حدیث سنایا کرتے تھے. جب ہم دین کے معاملے میں اپنے اوپر سے اوپر والے کو دیکھیں گے نا تو عمل کا شوق بڑھے گا، اور یہ ہوگا کہ بھائی میں تو تہجد نہیں پڑھتا، وہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ تو یہ بھی کرتا ہے، تو میں تو پیچھے رہ گیا. عمل کا جذبہ بڑھے گا. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو جو نعمتیں موجود ہیں ان پر شکر کا جذبہ بڑھے گا. سبحان اللہ. یہ نبی علیہ السلام نے نفسیاتی علاج بتایا نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا کرتے ہیں. دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، جی میں تو نماز پڑھ دوں تو نماز ہی نہیں پڑھتا. صحیح. دنیا کے معاملے میں اپنے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، میرے پاس تو یہ جناب سوزوکی ہے، اس کے بعد تو ٹویوٹا ہے، میرے پاس تو ٹویوٹا ہے، اس کے پاس تو جناب مرسیڈیز ہے، میرے پاس تو 1 قلعہ ہے، اس کے بعد 6 قلعے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا کے معاملے میں اپنے اوپر سے والے کو دیکھتے ہیں تو ہماری نعمتیں بڑھتی نہیں ہیں. اگر آج ایک آدمی کے پاس 1 دکان ہے، وہ 6 دکان والے کو دیکھ رہا ہے تو اس کی دکانیں 6 نہیں ہو جانی، اس ایک کے اوپر شکر کے بجائے ناشکری آ جائے گی. یہ ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اب اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھ کے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، ذہن سازی ہوتی ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 1 من سونا، 1 من لوہا اور 1 من مٹی وزن تینوں کا برابر ہوتا ہے. 1 من سونا ہو یا 1 من لوہا ہو یا 1 من مٹی ہو، وزن تینوں کا برابر ہوتا ہے، قیمت کا فرق ہوتا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ بڑھاپے کی عبادت بھی بڑی اچھی ہے، بڑی نعمت ہے،
لیکن جوانی کی عبادت یہ سونے سے بھی قیمتی ہے. سبحان اللہ. سبحان صحت کے زمانے کی عبادت یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ. تو جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اب آخری ایک دو باتیں عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ جو مال ہے نا، پیسہ، اب آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اس مال کی ہمیں قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ کرنی چاہیے. یہ مال قابل قدر چیز ہے یا قابل نفرت چیز ہے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ فی نفسہ ہی مال برا نہیں ہے. حلال مال ہو، پاکیزہ ہو تو بڑی نعمت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی قدر کرو غربت سے پہلے. تو مال کی قدر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی میں نہیں اڑانا چاہیے. تو مال کی قدر کرنا یہ ضروری چیز ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مال ہمارے ایمان کے لیے ڈھال ہے. موجودہ زمانے میں یہ مال ہمارے ایمان کے لیے ڈھال ہے. اگر مال نہیں ہوگا تو ایمان خطرے میں پڑے گا. لیکن مال کے حوالے سے کچھ اصول اور ضوابط ہونے چاہیے. فرمایا کرتے تھے کہ مال کمانا آج کل کے زمانے میں ایسا ہے جیسے پتھروں کو کمر پر لاد کر پہاڑ کے اوپر چڑھنا. مال کمانا آج کل ایسا ہے جیسے پتھروں کو کمر پر ڈھو کر اٹھا کر پہاڑوں پر چڑھنا. اور مال خرچ کرنا آج کل ایسا ہے کہ جیسے اوپر سے پہاڑ پر کھڑے ہو کر پتھروں کو نیچے پھینکنا. کمانا اتنا مشکل اور خرچ کرنا اتنا ہی آسان. تو فرماتے تھے کہ اس کی قدر کرنے کا حکم ہے، تو اس میں حلال حرام کا خیال اور اس کے استعمال کا خیال. فرماتے تھے کہ چھری اچھے استعمال کے ساتھ اچھی ہے اور برے استعمال کے ساتھ بری ہے. فی نفسہ ہی تو وہ جائز ہے. تو فرماتے تھے کہ مال کا معاملہ بھی یہی کہ اس میں حکمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فرماتے تھے مال کی مثال دریا کے پانی کی مانند ہے اور دل کی مثال اس دریا میں چلنے والی کشتی کی مانند ہے. سبحان اللہ. بے شک. کشتی پانی کے اوپر رہے، پانی نیچے رہے، کشتی محفوظ رہتی ہے، مسافر محفوظ رہتے ہیں، منزل پہ پہنچ جاتی ہے. وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو سب ڈوب جاتا ہے، کشتی بھی اور مسافر بھی، نہ منزل ملتی. تو مال نیچے رہے، بندہ اوپر رہے تو چلتا رہے گا. بغیر مال کے، بغیر پانی کے کشتی نہیں چلتی، بغیر مال کے زندگی نہیں چلتی. مال ضروری ہے، خون کی مانند ہے، تو بغیر مال کے زندگی نہیں چلتی. لیکن مال کشتی کے نیچے ہو، دل کے نیچے ہو تو بہترین. ایک بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے تھے کہ مال اگر جیب میں ہے تو بہترین غلام ہے. بڑی حکمت کی بات تھی. فرماتے تھے مال اگر جیب میں ہے تو بہترین غلام ہے، یہی مال اگر دل میں ہے تو بدترین آقا ہے. مال اگر جیب میں ہے تو بہترین غلام ہے، اور یہی مال اگر دل کے اندر ہے تو بدترین آقا ہے. فرماتے تھے مال ہاتھ میں ہو جائز، جیب میں ہو جائز، دل میں ہو یہ جائز نہیں. مال ہاتھ میں ہو جائز، جیب میں ہو جائز، دل میں مال جائز نہیں. فرماتے تھے کہ اگر دل میں مال کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں تو یہ دل نہیں، یہ تو پتھر کے سل ہے. یہ دل یاد الہی کا مقام ہے، محبت الہی کا مقام ہے. تو حلال مال کی ایک وہ محبت جو حلال حدود کے اندر ہے تو اس کی تو گنجائش ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ گئی. ایک زمانے میں ان کے دور خلافت میں مال غنیمت کا مال بہت بڑی تعداد میں آیا، خوب آیا، اتنا کہ شاید آپ اس کے پیچھے چھپ گئے. بہت بڑی تعداد میں آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یوں اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس مال کی محبت میرے دل سے نکال دے، میں یہ کہتا ہوں اس مال کو اپنی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے. سبحان اللہ. یہ فاروق کی دعا ہے
کہ اللہ اس مال، میں یہ نہیں کہتا کہ اس مال کی محبت میرے دل سے نکال دے، اللہ میں یہ کہتا ہوں اس مال کو اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ تو ان سے انسان کے پاس مال ہو، جیب میں ہو، ہاتھ میں ہو، دل میں محبت سے مراد وہ محبت جس میں انسان مال کے حقوق ادا نہیں کرتا، ورنہ مال سے تو سب کو محبت ہوتی ہے ایک حساب سے، تو ایک وہ ہونی بھی چاہیے، اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی، لیکن وہ ایک لمٹس کے اندر ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔